الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جو بندہ مومن مجھ پر روزانہ 100 مرتبہ درود پاک پڑھے تو اللہ پاک اس کی پیشانی پر لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ جہنم اور نفاق کی آگ سے آزاد ہے۔ تو جہنم کی آگ سے آزاد ہونے کا بہترین وظیفہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں کثرت کے ساتھ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک اور درود و سلام پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ سب اللہ پاک کے فضل و کرم کے ساتھ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آپ کے گھر والے، آپ کے دوست احباب، رشتہ دار سب ٹھیک ہوں گے۔ آسیہ وعلیکم السلام، اور چودھری سمان جی ماشاءاللہ جزاک اللہ، ایمان فاطمہ جی ماشاءاللہ جزاک اللہ۔ تو آپ کس جگہ سے واچ کر رہے ہو؟ آپ کا حال کیا ہے؟ طبیعت کیسی ہے؟ آپ کے مزاج کیسے ہیں؟ یہ لازمی بتائیے گا، ٹھیک ہے؟ باقی میں نے تو یہاں پہ بیٹھ کے باتیں کرنی ہے، تو آپ کے دل میں بھی جو بات ہو، آپ مجھ سے کچھ کہنا چاہتے ہو، کچھ پوچھنا چاہتے ہو تو ضرور کمنٹ کیجیے گا۔ اللہ اکبر۔ ویلکم جی عمران بھائی، ماشاءاللہ۔ عمران بھائی کیسے ہیں؟ صحت طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ تو ایک چیز میں عرض کرنے لگا ہوں دوستو، بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ رزق میں برکت کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیں کہ رزق میں برکت کے لیے اگر ہم وظائف ڈھونڈنے نکلیں، احمد بھائی وعلیکم السلام، تو کتابوں میں آپ کو ہزاروں وظائف ملیں گے، کوئی 2-4 نہیں، کوئی سینکڑوں نہیں، ہزاروں وظائف، ٹھیک ہے؟ لیکن ان میں سے ایک بڑا ہی لاجواب وظیفہ ہے جس کا تعلق سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے، اور صحابہ کرام سے بھی ثابت ہے، اس کے علاوہ بزرگان دین سے بھی ثابت ہے۔ تو وہ کون سا وظیفہ ہے؟ بہت ہی آسان ہے، اور وہ بندہ بھی یہ وظیفہ کر سکتا ہے کہ جو قرآن بھی نہیں پڑھا، ٹھیک ہے؟ جس کو قرآن نہیں پڑھنا آتا، نماز نہیں آتی، بلکہ سیکھنا چاہیے قرآن، نماز بھی سیکھنی چاہیے۔ جو بندہ قرآن نہیں پڑھا حالانکہ اس کو مہلت ملی ہے، تو قیامت کے دن وہ اندھا اٹھایا جائے گا۔ تو نماز بھی سیکھنی چاہیے، لیکن میں ایک عام سی بات کر رہا ہوں کہ ایک ایسا بندہ کہ جو کچھ بھی پڑھنا لکھنا نہیں جانتا، ٹھیک ہے؟ یہ بہت ہی سادہ وظیفہ ہے، باوضو رہنا، ٹھیک ہے؟ میں اس بات کو پرسنلی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ کوئی بندہ باوضو رہ کر کام پہ نکلے، دکانداری کرے اور اپنی جاب کرے اور اس کے رزق میں برکت اور وسعت نہ ہو۔ میں اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ غلام بھائی وعلیکم السلام، ہادی خان وعلیکم السلام، جہانگیر پردیسی بھائی وعلیکم السلام، آپ کہاں سے ہو؟ لاہور سے حضرت۔ سونو وعلیکم السلام، باقی بھی جتنے بھائیوں نے سلام کیا وعلیکم السلام۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ اگر کوئی بندہ باوضو ہو کے دکانداری کرے، اب دیکھیں کہ جو بھی بندہ باوضو ہو کے دکانداری کرے گا، تو اگر تو اس نے اس نیت سے وضو کیا ہے کہ وضو کے ذریعے میں پاکی حاصل کروں گا، اور وضو کی ایک فضیلت یہ بھی ہے
کہ بندہ جب تک باوضو رہتا ہے تو فرشتے اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھتے رہتے ہیں، اور جب یہ فضائل اس کے ذہن میں ہوں گے اور وہ اس نیت سے وضو کرے گا تو دیکھیں کہ جب وہ دکانداری کرے گا تو اس کا کس طرح دل کرے گا دھوکے بازی کرنے کو، ٹھیک ہے، کس طرح اس کا دل کرے گا ٹھگی لگانے کو۔ تو اگر وہ باوضو رہ کے اپنا کام کرتا ہے، دکانداری کرتا ہے، تجارت کرتا ہے، تو کیسے اس کے رزق میں برکت نہ ہو۔ یہ عظمہ بہن کہہ رہی ہیں کہ اچھا رشتے کے لیے دعا کروانی ہے میری بیٹی۔ جی انشاءاللہ بہن آپ کے لیے دعا ضرور کریں گے۔ اشرف بھائی وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ نذیر بھائی وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ تو میں عرض کر رہا تھا وضو کے بارے میں، تو جو تاجر وضو کر کے اپنا کاروبار کرتا ہے تو باوضو رہنے کا ایک اور بہت بڑا فائدہ ہے۔ آپ سائنس، ٹیکنالوجی اور وضو، اس موضوع پہ بھی جو کتابیں شائع ہوئی ہیں آپ ان کو بھی دیکھیں تو سائنس بھی باوضو رہنے کی تعریف کرتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ شریعت اسلام نے ایک ایسا کام ہمارے سپرد کیا ہے کہ جس کو اگر سائنسی اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو وہ بھی کہتے ہیں کہ اس چیز کا فائدہ ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب دیکھیں کہ جو بندہ دن میں 5 مرتبہ وضو کرتا ہے اور جب وہ مسح کرتا ہے، اور مسح کے اندر ایک سائنس نے یہ حکمت لکھی ہے کہ یہ جو مسلمان وضو کرتے وقت مسح کرتے ہیں اور یہ اپنے تر ہاتھوں سے، ٹھیک ہے، اپنے سر کے پیچھے جو آپ کی گردن ہے، گردن کے بیک والے حصے کو تر کرتے ہیں، تو ایسا کرنے والا بندہ کبھی پاگل نہیں ہو سکتا۔ یعنی کہ جو سر سے جسم کے اندر وینز آتے ہیں باریک باریک، وہ تر ہو جاتے ہیں۔ تو اس میں اور بھی بہت زیادہ فائدے ہیں باوضو رہنے کے۔ اور اس میں ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ جس بندے کو معدے کا مسئلہ ہے نا، اس کی خوراک نہیں جلدی ہضم ہوتی، تو جناب اس کا پیٹ پھلاوٹ کر رہا ہے، موٹاپا آ رہا ہے اس کو، اور یا اس کو معدے میں پیٹ میں جلن رہتی ہے، درد رہتی ہے، ٹھیک ہے، وہ باوضو رہنے کی عادت اپنا لے، ٹھیک ہے، اور وہ کم از کم 40 دن باوضو رہ کر دیکھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی اس کا وضو ٹوٹ جائے نا تو وہ وضو کر لے، جب بھی وضو ٹوٹ جائے وضو کر لے، اور 40 دن کے بعد اگر اس کے معدے کے تمام امراض ٹھیک نہ ہو تو آگے میرا گریبان پکڑ لے کہ مولانا صاحب آپ نے غلط بات کہی تھی۔ صبا قریشی وعلیکم السلام۔ ابو ہریرہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یعنی کہ ایسا گارنٹیڈ عمل ہے کہ پیٹ کے امراض میں مبتلا بندہ باوضو رہنا شروع کر دے تو اس کو پیٹ کی کوئی دوا نہیں استعمال کرنی پڑے، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ تو اللہ پاک ہمیں باوضو رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ اگر سٹڈی کرتے ہیں، یونیورسٹی میں جاتے ہیں، کسی جگہ پہ بھی آپ پڑھانے جاتے ہیں، پڑھنے جاتے ہیں، جاب کے لیے جاتے ہیں، تو آپ باوضو ہو کے جایا کریں، انشاءاللہ آپ کے رزق میں بھی برکت رہے گی اور آپ بیماریوں وباؤں سے بھی پاک رہیں گے، اور فرشتے ہر وقت آپ کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھتے رہیں گے، ٹھیک ہے، آپ جادو جنات سے محفوظ رہیں گے۔ تو باوضو رہنے کا کتنا زیادہ فائدہ ہے۔ وعلیکم السلام۔ ابو ہریرہ کہہ رہے ہیں جی ہمارے اوپر بہت زیادہ قرضہ ہے، اور جی اللہ پاک آپ کو قرض سے نجات دے جی، اور آپ کو ذاتی مکان عطا فرمائے۔
اور باوضو رہنے کے حوالے سے ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے روایت ملتی ہے کہ اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ بھی میری رضا کی خاطر باوضو رہتا ہے تو میں اس پہ کوئی مصیبت نہیں ڈالتا، ٹھیک ہے، اور جب بھی تم پر کوئی مصیبت آتی ہے تو تم اس پہ تمہارا بے وضو ہونا ہے۔ وعلیکم السلام علی خان، کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ تو اللہ پاک سے دعا کیا کریں کہ اللہ پاک حضور کی اس عظیم الشان سنت مبارکہ پہ بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صحابہ کی بھی اس سنت مبارکہ میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو جتنے بھی بھائی یہاں پہ لائیو پہ آئے ہیں جی، سب کو موسٹ ویلکم جی۔ غلام قاسم بھائی وعلیکم السلام، کیسے ہیں؟ آپ کی صحت، طبیعت، آپ کے مزاج ٹھیک ہیں؟ یہ علی خان کچھ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن شاید ان سے ٹھیک سے نہ لکھا نہیں گیا۔ شاید یہ پوچھ رہے ہیں کہ نہر میں نہانے سے غسل ختم ہو جاتا ہے۔ لکھنا تو ان کو یہ چاہیے تھا کہ نہر میں نہانے سے غسل ہو جاتا ہے کہ نہیں۔ علی بھائی یار یہ آپ دوبارہ لکھیے گا کائنڈلی، ہمیں بھی پتہ چلے آپ کیا پوچھنے کی کوشش کر رہے ہیں یا ہمیں کچھ آپ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اگر تو آپ نے یہ پوچھا ہے کہ نہر میں نہانے سے وضو ہو جاتا ہے کہ نہیں ہوتا، تو بھائی نہر میں آپ چھلانگ لگا دیں جا کے، ٹھیک ہے، تو آپ کا وضو بھی ہو جائے گا اور آپ کا غسل بھی ہو جائے گا، کولی کر لیجئے گا، ناک میں پانی ڈال دیجئے گا، ٹھیک ہے۔ اور نہانے سے تو ویسے بھی وضو ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ غسل کرتے ہیں تو بعد میں وہ وضو کر رہے ہوتے ہیں، نہاتے ہیں تو بعد میں وضو کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ ضرورت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ جب آپ نہاتے ہیں تو وضو کے جتنے فرائض ہیں نا وہ سارے اس میں آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نہانے کے بعد آپ کو وضو کرنے کی حاجت نہیں ہوتی، آپ ایسی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ یہ ابو ہریرہ بھائی آپ ماشاءاللہ بہت پیارے ہیں، میں آپ کے وظائف کرتی ہوں، صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرمائے، آمین جی آمین۔ اللہ اکبر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، شگفتہ فہیم۔ یہ کہہ رہے ہیں جی میرے بیٹے کی کوئی بری عادت ہے اور اللہ پاک توفیق دے کہ اس کی وہ بری عادت چھوٹ جائے۔ دیکھیں کہ اس کے لیے ایک بہت ہی پیارا وظیفہ بھی ہے کہ جب آپ کا بیٹا سونے لگے نا، یعنی کہ باہر گیا ہوا ہے ابھی گھر نہیں آیا، تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے اول و آخر درود پاک کے ساتھ، اور جس تکیے پر اس نے سر رکھ کے سونا نا تو آپ نے اس تکیے پر پھونک مار دینی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ مسلسل یہ وظیفہ کرتی رہیں، انشاءاللہ وہ بری عادتیں چھوڑ دے گا اللہ پاک نے چاہو تو۔ اللہ اکبر۔ تو تمام بھائیوں کا اور تمام بہنوں کا میں شکر گزار ہوں جو چینل پہ آتے ہیں اور سپورٹ کرتے ہیں، میسج بھی ہمیں کرتے ہیں، کومنٹس کرتے ہیں، اور ہماری جو ویڈیوز ہوتی ہیں وہ واچ بھی کرتے ہیں، تو آپ کی محبتوں کا بہت بہت شکریہ۔ تو اجازت دیجیے گا، انشاءاللہ صبح ملاقات کریں گے جی۔ ڈیلی میں تھوڑا سا لائیو آتا ہوں صبح اسی ٹائم ہی، تو اگر کل آپ نے کوئی بات پوچھنی ہوئی یا لائیو پہ بات کرنی ہوئی تو کل انشاءاللہ اسی ٹائم ہی کوئی 9 بجے سے پہلے لائیو آئیں گے تھوڑی دیر۔ تو اجازت دیجیے گا، اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ ہم آپ کو دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ مزید اگر آپ نے کوئی بات کرنی ہے تو آپ ان باکس میں میسج کیجیے گا، انشاءاللہ وقت میسر آنے پر
آپ کو جواب ضرور دیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ جی، اللہ حافظ۔